جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے سال میں، اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر پالیسی میں، معیشت کی، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں ان کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے، جو لوگ جن کی ایسی صلاحیت ہے کہ فارن ٹرپس پہ جائیں یا مہنگی مہنگی امپورٹڈ چیزیں لیں، ان کو ظاہر ہے تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں سے آپ کو یہ میں بات خاص بتانا چاہتا ہوں، وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے سال میں، اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر پالیسی میں، معیشت کی، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جی ہاں ہاں، یہ ذرا ان کو ماڈریٹ کرنے دینا۔ راجہ صاحب آپ۔ یہ راجہ واجد راچی ٹو نیوز مینچسٹر۔ سر، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے اور ہماری معیشت جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا کہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ابھی ایک چیلنج ہے مہنگائی کا۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے 20-30 سال میں اتنی وہاں پہ مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب وہاں پہ ہے، کہیں زیادہ۔ تو اگر یہ ایک اچھی خبر، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ گروتھ بڑھ رہی ہے۔ نہ صرف قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوانٹیٹیز ہیں، جو کوانٹم ہے، وہ بھی امپورٹ کا بڑھ رہا ہے، اور وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ معیشت میں لوگوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے اگر آمدنی نہ بڑھ رہی ہوتی تو ان کے پاس یہ صلاحیت تو نہ ہوتی کہ امپورٹس پہ زیادہ پیسہ خرچیں۔ تو ہماری ہمارا جو تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، اس کی یہ دو بنیادی وجوہات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک جو بڑا اہم فگر ہے اس پہ نظر رکھیں، اور وہ یہ ہے ہمارے ریزروز جو کہ ہسٹوریکل ریکارڈ لیول پہ ہیں، اور اسی سے ہم سب کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیمپریری پریشر ہے اس کو بھی ہم ایک اچھے انداز میں سہ لیں گے۔
ایکسچینج ریٹ پہ بہت سوالات ہوتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ